محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نسبت اور تعلق رکھتی ہے وہ بھی رحمت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسو مبارک ہے، منہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسوی کملی کا ٹکڑا ہے۔ یہ تمام چیزوں کی یہاں پر ماشاءاللہ سے زیارت کروائی گئی۔ یہ تمام چیزیں ایک عقیدت مند کے لیے، بلکہ یہاں پر 100 سے زائد تبرکات، کئی مزار شریف کے خلافیں اور کعبہ شریف کا خلاف کا ٹکڑا اور ایسے بہت سارے تبرکات کی ماشاءاللہ سے زیارت کروائی گئی، جن کو کم الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور ماشاءاللہ سے صبح سے یہ عمل جاری رہا۔ صبح 10 بجے سے خواتین کے لیے اہتمام کیا گیا تھا ظہر کی نماز تک، اور پھر بعد نماز ظہر مرد حضرات کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کیے اور لوگ رکنے کا نام نہیں لے رہے ماشاءاللہ سے۔ اور یہاں تک کہ اب دیکھیے مغرب کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا، اب تک بھی لوگ جو ہے نا آ رہے ہیں، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے یہاں پر تبرکات رکھے ہوئے ہیں بزرگان دین کے، ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک عقیدت مند کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری حج کرنے کے بعد، اپنے حلق مبارک کروانے کے بعد، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منہ مبارک جو ہے نا عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ لوگوں میں تقسیم فرماؤ، یہ لوگوں میں تقسیم فرماؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور ایسے ہی آثار ساری دنیا میں پھیل گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین کہاں پر موجود نہیں، آپ بتائیے، ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخ عاشقین موجود ہیں، جنہوں نے تقسیم کرتے ہوئے یہاں تک، بلکہ حیدرآباد کے شہر تک بھی جو ہے نا آئے، اور کئی مقامات پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور دیگر بزرگان دین کے تبرکات بھی موجود ہیں۔ ہم جامع مسجد حاجیلی کمیٹی کے تمام افراد، ہمارے صدر صاحب سید رشید صاحب اور نائب صدر صاحب سید جناب یونس صاحب اور دیگر تمام، اور بالخصوص بزم انوار رضا جو نوجوانان اہل سنت کی کمیٹی ہے، جن کی انتھک کوششوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جس کے بعد یہ کام عمل میں لایا گیا، اور بالخصوص جناب محمد سراج محی الدین افتخاری صاحب چشتیہ فاؤنڈیشن کے، جن کی توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے نظر کرم کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم تک پہنچا ہے۔ ہم آپ کا بھی جو ہے نا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو یہ چیز، یہ تبرکات ہم تک پہنچائے ہیں، اور تمام اہلیان روڑا میں سری نگر کے لیے انتہائی افتخار اور فخر والی بات ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مندی کا ایسا ثبوت پیش کیا، جو میں شاید ہی سمجھتا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، شاید ہی سمجھتا ہوں کہ کہیں حیدرآباد میں ایسا منظر نظر آئے گا۔ اور بالخصوص ہماری خواتین میں یہ جذبہ دیکھ کر جو نا ہماری آنکھیں حیرت زدہ رہ گئی کہ ماشاءاللہ خواتین عمر عمر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارتیں کر رہی تھی۔ یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار جنہوں نے یہاں تک اس منہ مبارک کو پہنچایا، مالک مولا ان کو تمام تک بھلائیاں عطا فرما، تمام کے گھروں میں جن لوگوں نے زیارت کی ہے خیر و برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، جن لوگوں نے اس کام کے لیے رات کو جاگ کر اپنی محنتوں سے، مشقتوں سے یہ اہتمام کیا ہے، دام دلوں میں سلطان نے جو انداز میں اس کے اندر خرچ کیا ہے، مالک مولا تمام کے جائز مقاصد کو قبول فرما، ہمارے عقیدتوں کو قبول فرما۔ اے مالک مولا، جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھے ہوئے ہیں، اس عقیدت میں اور اضافہ فرما، بد عقیدوں سے اور بزرگان دین سے جو لوگ دور کر رہے ہیں، مالک مولا ان تمام لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور مالک مولا، یہ بالخصوص جناب سراج محی الدین افتخار صاحب جو چشتیہ فاؤنڈیشن کے آرگنائزر ہے، جن کی وجہ سے یہاں تک یہ لائے ہیں، ہم مالک مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کے تمام جائز مقاصد کو قبول فرما۔ اے مالک مولا،
ہم تمام کے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے، منہ مبارک کی زیارت کی وجہ سے مالک خیر و برکت عطا فرما، ہم تمام کو عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے مالک مولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقہ طفیل سے مالک مولا حضور کی سچی اور بے ریا محبت ہمیں عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہر طرح سے بیکار ہیں، لیکن تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، چاہنے والے ہیں۔ مالک مولا، ہم جو عقیدت مندی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کروائے ہیں، اس میں جانے انجانے میں اگر کچھ چھوٹی سی بھی، ادنا سی بھی بے ادبی ہو گئی ہے تو مالک مولا اپنے کرم سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی رحمت آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے صدقہ طفیل میں قبول و مقبول فرما۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کر دیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ وآلہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ لائف ٹیلی کاسٹ چل اللہ